اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کی پشت سے نہیں بلکہ بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ بنی آدم کون؟ انسان کے دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل، ایک نیک ایک بد، ایک مومن ایک کافر، ایک اچھائی ایک برائی، ایک اللہ کو ماننے والا ایک اللہ کو نہ ماننے والا۔ تو ان دونوں کی اولادیں قیامت تک دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کو نکالا گیا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بھی انسان خواہ نیک ہے بد ہے، چاہے مومن ہے کافر ہے، ان سب کی جانوں پر کہ تم خیالی طور پہ عملی طور پہ اپنے عمل کی حد تک ہر عمل کر سکتے ہو، اپنے جسم کے اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے جن کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے، لیکن وہ اعضاء، وہ ہاتھ پیر، وہ ذہن، وہ حواس، وہ جسم، ان کو پالنے والا، ان کی طاقت اور کمزوری کو مقرر کرنے والا، ان کو عمر کی خوراک دینے والا، ان کو بچپن کی نشو و نما، جوانی کی قوت اور بڑھاپے کی کمزوری کی خوراکیں دینے والا، کیا تمہارا یہ رب نہیں؟ یہ اللہ جس نے ان اعضاء کو بنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ، ہماری زندگی موت پہ، ہماری صحت بیماری پہ، ہمارے رزق پہ تیرا ہی اختیار ہے، تو ہی رب العالمین ہے، ہماری اس وجود کی کائنات کا تو ہی پالنے والا ہے۔ تو انسان نے اس کا اقرار کیا، اس کا تجربہ کیا، اس کا مشاہدہ کیا، اور اب تم مکر نہیں سکتے، نہ کوئی مومن نہ کوئی کافر کہ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ انسان کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے قریب مت جاؤ۔ قریب جانا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں کھو جانا، ڈوب جانا، دل و جان سے انوالو ہو جانا، شامل ہو جانا، اور ایسا شامل ہونا کہ اپنی اصل پہچان بھی مٹا دینا، بھول جانا۔ تو کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ تو اے آدم، اے انسان، تم اور تمہاری بیوی وہ تمہارا لباس ہے اور تم اس کا لباس ہو، دونوں ایک دوسرے کی زینت اور ایک دوسرے کی حفاظت کا باعث ہو۔ کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تم پر پوشاک اتاری جو تمہاری شرم گاہیں ڈھانکتی ہے، اور آرائش کے کپڑے بھی اتارے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس حقیقت کا علم ظاہر کیا ہے تاکہ تمہاری اصلیت چھپ جائے۔ تمہاری روحانی شخصیت پر، مثالی انسان پہ، حقیقی انسان پہ جسم اتارا ہے، تمہارا لباس اتارا ہے، تمہارا جوڑا اتارا ہے، تمہاری آرائش اتاری ہے، تمہیں ظاہر کیا ہے، خوبصورتی میں ڈھال کر تم پر آرائش کا لباس اتارا، اور تمہاری حفاظت کا لباس یقیناً بہترین ہے۔ حقیقی انسان محفوظ ہے جسم کے لباس میں۔ لباس بدل دیا جائے، ختم کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، تب بھی تم ختم نہیں ہوگے، اپنی حقیقی صورت میں موجود رہو گے۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شاید وہ سوچیں اور عبرت حاصل کریں۔ تو اے آدم، اے انسان، تم اور تمہاری بیوی، تم اور تمہارا جوڑا، تم اور تمہارا جسم جنت میں جا کر رہو۔ جنت وہ ہے جہاں بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ یعنی حقیقی انسان کی کوئی خواہش نہیں، کوئی مجبوری نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ مطمئن ہے، سکون میں ہے، اس کا دل قلب سلیم ہے، اس کا من شانت ہے۔ کیوں شانت ہے؟
کیوں سکون میں ہے یہ نفس؟ کیونکہ یہ دنیا کی رنگینیوں میں ابھی تک ملوث نہیں ہوا، یہ متاثر نہیں ہوا شجرہ الممنوعہ سے، یہ اس کے قریب نہیں گیا کہ تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکہ نہ دے۔ سو تو ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کر، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے اور کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکلیں، لیکن انسان بھول گیا اور ہم نے اس میں پختگی نہ پائی۔ آدم بھول گئے، کیوں بھول گئے؟ اپنی حقیقت کو، کیونکہ پھر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا، کہا اے آدم کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے کہ تم ہمیشہ یہیں رہو گے، ایسے ہی رہو گے، تمہارا وجود کبھی کمزور نہ ہوگا، تم ہمیشہ قائم رہو گے۔ یہ پیسہ، یہ دولت، یہ سائنس، یہ ایجادات، یہ ترقیاں تمہیں قائم رکھ سکیں گی۔ یہ سکھایا انسان کو شیطان نے، یعنی انسان کے شعور نے، انسان کی انا نے، انسان کی توجہ اس اختیار کی طرف دلائی جو اللہ نے اسے عطا کیا کہ اے آدم تم اور تمہارا جوڑا جنت میں جا کر رہو، زندگی میں رہو، اور اس زندگی میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ۔ روحانی غذا کھانی ہے یا جسم پہ توجہ رکھنی ہے تمہیں اختیار ہے، یعنی میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ اور اب آتا ہے بڑا ہی باریک، بڑا ہی لطیف راز کہ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کی پشت سے نہیں بلکہ بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ بنی آدم کون؟ انسان کے دو بیٹے، ایک حابیل ایک قابیل، ایک نیک ایک بد، ایک مومن ایک کافر، ایک اچھائی ایک برائی، ایک اللہ کو ماننے والا ایک اللہ کو نہ ماننے والا۔ تو ان دونوں کی اولادیں قیامت تک دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کو نکالا گیا اور ان سے ان کی جانوں پر اقرار کرایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یعنی دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بھی انسان خواہ نیک ہے بد ہے، چاہے مومن ہے کافر ہے، ان سب کی جانوں پر کہ تم خیالی طور پہ، عملی طور پہ اپنے عمل کی حد تک ہر عمل کر سکتے ہو، اپنے جسم کے اعضاء کو استعمال کرتے ہوئے جن کا تمہیں اختیار دیا گیا ہے، لیکن وہ اعضاء، وہ ہاتھ پیر، وہ ذہن، وہ حواس، وہ جسم، ان کو پالنے والا، ان کی طاقت اور کمزوری کو مقرر کرنے والا، ان کو عمر کی خوراک دینے والا، ان کو بچپن کی نشو و نما، جوانی کی قوت اور بڑھاپے کی کمزوری کی خوراکیں دینے والا، کیا تمہارا یہ رب نہیں؟ یہ اللہ جس نے ان اعضاء کو بنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ، ہماری زندگی موت پہ، ہماری صحت بیماری پہ، ہمارے رزق پہ تیرا ہی اختیار ہے، تو ہی رب العالمین ہے، ہماری اس وجود کی کائنات کا تو ہی پالنے والا ہے۔ تو انسان نے اس کا اقرار کیا، اس کا تجربہ کیا، اس کا مشاہدہ کیا، اور اب تم مکر نہیں سکتے، نہ کوئی مومن نہ کوئی کافر کہ کہیں قیامت کے دن کہنے لگو کہ ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔